بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیجئے اپنے اعلیٰ رب کے نام کی۔ اب یہ اصل میں وہ فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، تو سب سے اعلیٰ رب کون ہے؟ اللہ ہے، تو آپ کا اعلیٰ رب اللہ ہے، اس کے نام کی تسبیح کیجئے۔ الذی خلق فسوی، وہ اعلیٰ رب کہ جس نے بنایا اور پھر ٹھیک نوک پلک سنوار دی، تسویہ کر دیا، بالکل برابر کر دیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے تقدیر بنائی اور ہدایت دی۔ اصل میں یہ جو ہدایت ہے نا، اس ہدایت کا تعلق وہی والی ہدایت سے نہیں ہے۔ یہ ہر شے کی ایک تقدیر بنائی، یعنی اس کے لیے جو اس کا فنکشن ہے وہ اسے فیڈ کیا، اس کی رہنمائی دے دی کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اب ایک مکھی ہے، اسے پر دیے، یہ اس کی تقدیر ہے، وہ اڑ سکتی ہے۔ اب ان پروں کو حرکت کیسے دینی ہے، وہ پروگرام بھی اس کے اندر فیڈ کر دیا، یہ اس کی ہدایت ہے۔ شہد کی مکھی ہے، اسے بنایا، اس کا ایک پورا فنکشن رکھا، اب اس کو نے اس پر عمل کر کے وہ شہد بنانا کیسے ہے، یہ سارا فیڈنگ کر دی، اس کے اندر پروگرامنگ کر دی، یہ ہدایت ہے۔ تو وہ جو نہیں آتا شہد کی مکھی کی طرف وہی کیا، یہ ہدایت دے دی۔ تو یہ جتنے بھی جاندار ہیں ان کی پروگرامنگ ہوئی ہے، نباتات کی بھی پروگرامنگ ہوئی ہے۔ تو اس نے ایک تو ان کا پوٹینشل رکھا اور اس پوٹینشل پر کو ایکسپلائٹ ہونے کا یا اس کے برابر ہونے کے لیے ایک اس کے اندر پروگرام بھی رکھ دیا۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر پر پیدا کیا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ کچھ صلاحیتیں دی ہیں، استعدادات دیے ہیں، اس کی بھی کوئی پوٹینشل ہے، پوٹینشلٹیز کہہ لیجئے، کیپیبلٹیز کہہ لیجئے، ان پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ سورۃ التین میں آئے گا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لیکن یہ ڈارمنٹ ہیں، سوئی ہوئی ہیں، جیسے بیج جو ہے زمین کے اندر سویا ہوتا ہے۔ اب ان کو ایکٹیویٹ کیسے کیا جائے گا، یہ روبہ عمل کیسے آئیں گی، یہ اس لیول پر انسان اٹھ کے جائے گا کیسے، یہ خود ہی کو اونچا کرنے کا پروگرام کیا ہے، یہ اگلی صورتوں میں آ رہا ہے۔ لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان کو کس پوٹینشل پر پیدا کیا، جیسے اللہ نے تمام مخلوقات کو ایک پوٹینشل پر پیدا کیا اور پھر ان کی پروگرامنگ کر دی۔ انسان کے معاملے میں اللہ نے یہ کیا کہ یہ آپ کو ہم نے گائیڈنس دے دیے، پورا پروگرام نہیں دے رہے، فیڈ نہیں کر رہے، آپ کی چوائس ہے، یہ ہمارے پروگرام پہ چلو گے، اس اپنی جو آپ کی استعداد ہے اس کے وہ پالش ہو جائے گی، اس کو پالو گے، اسے حاصل کر لو گے، اچیو کر لو گے۔ یہ ہے امتحان میں کامیاب ہونے کا مطلب، کہ جس پوٹینشل پر اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس کو نشو و نما دے کر اس کے کلائمیکس پہ لے کے جانا، یہ ہے امتحان۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ کہ جس نے نکالا چارہ، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو کر دیا کوڑا سیاہ، مطلب وہ ایک ابرا سمرا، پھر اس کے بعد ختم ہو گیا۔ سنقرئک فلا تنسى، اے اللہ، اے نبی، ہم دیکھیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ یعنی یہ آپ کو اس بات کے لیے کوئی مشقت اٹھانے کی یا کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آپ مشقت کریں، نہیں، یہ ہم آپ کے سینے میں اسے محفوظ کر دیں گے، آپ کچھ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ پکارنے کو بھی، اونچی آواز میں بھی بولنے کو جانتا ہے، اور جو کچھ چھپا ہوا ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور اے نبی ہم آپ کو آسانی سے سہج پہنچائیں گے، آسانی کے جگہ تک، یعنی جو آسان، سب سے آسان کیا ہے، جنت میں رہنا آسان زندگی ہے، اس تک جانے کی طرف آپ کو مشقت میں ڈالے بغیر آسانی سے لے کے جائیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجئے، سمجھائیے، تذکیر کیجئے، تبلیغ کیجئے، تعلیم دیجئے، لوگوں کو پڑھائیے، اور اگر لوگوں کو نفع دیتا ہو، یاد دہانی کرانا نفع دیتا ہو، یعنی وہ لوگ جو پرواہ نہ کرتے ہوں ان کے پیچھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو پرواہ کرتے ہیں انہیں تعلیم اور تذکیر کے ذریعے سے ان کو فائدہ تو وہ تذکیر دے گی، لہذا انہیں تعلیم کیجیے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب وہ سمجھ جائے گا جس کے اندر ڈر ہوگا، خوف خدا ہوگا، آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہوگا، وہ سمجھ جائے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا، وہ اس سے پہلو تہی کرے گا، اس کی طرف نہیں آئے گا۔ وہ جو فیصلہ کن کتاب ہے نا، وہ آ کے سعادت مند اور بدبخت کو علیحدہ علیحدہ کر دے گی، یہ تقسیم ہو جائے گی۔ یہ اشقا کون، بد نصیب کون ہے؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ بڑی آگ کس کے مقابلے میں کہا؟ ابھی ایک آگ کا ذکر ہوا ہے،
اصحاب الاخدود آگ میں ڈالے گئے نا، یہ چھوٹی آگ ہے، ایک بڑی آگ ہے آگے، تو یہ تو اس چھوٹی آگ سے گزر کر سہولت والی جگہ پہ پہنچ گئے۔ جو اس کو بچا کے کفر کر لے گا، ارتداد کر لے گا، دنیا بچا لے گا، وہ پھر بڑی آگ میں گیا۔ تو خطرے تو دنیا میں ہوں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن اگر اس ایمان کے بیج کو ترقی دینا چاہتے ہو تو اس میدان کارزار میدان سے گزرنا پڑے گا، یہ قربانیاں دینی پڑیں گی، پھر اس آسانی تک پہنچ جاؤ گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وہ ایسی بڑی آگ ہے کہ اس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، یہاں تو مر گئے وہاں تو نہیں مرے گا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا جو سنور گیا، وہ جس تقدیر پر اسے بنایا تھا اس کی نشو و نما کر کے وہ اسے منزل مراد تک یا مقام مراد تک پہنچا گیا۔ یہ آگے بس ابھی ذہن میں رکھیں، یہ تزکیے کا لفظ آیا ہے، میں نے اس کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے مفہوم رکھ دیا ہے کہ جس تقدیر پر، یعنی جس پوٹینشل پر اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہو، اس پوٹینشل کے مطابق اپنی عروج، ترقی، ارتقاء کی منازل طے کر لینا، یہ در حقیقت یہ تزکیے کا عمل ہے۔ آگے کھل جائے گی بات، انہی صورتوں میں کھل جائے گی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کا نام کا ذکر کیا، اسے یاد رکھا، سینتا دل میں، اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اس کا مطلب دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دینے کا عمل جو ہے یہ تزکیے کا عمل ہے، یاد رکھنے کا عمل ایمان ہے، نماز اس ایمان کی آبیاری کا ذریعہ ہے۔ والآخرۃ خیر، جبکہ آخرت بہت بہتر ہے، وابقیٰ، باقی رہنے والی ہے، دنیا تو مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، فانی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ جو پہلے صحیفے ہیں ان میں یہی اعمال صالحہ تھے، یہی نیک اعمال تھے جن کا ذکر تھا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔